کاشف ذرا اس کے اوپر واپس آئے جو آپ کی تجویز ہے کہ آپ احتجاج کر کے، کیونکہ یہ جو دوسری طرف سے جو چارج کرنے والے ہیں وہ انتہائی ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں، ان کی ہڈی بڑی سخت ہے، ایک دن احتجاج کریں، 2 دن احتجاج کریں، 4 دن پریکٹیکل بات کرتے ہیں، ذرا وہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں؟ نہیں سر، اگر سارے اگر اکٹھے ہوں گے، اگر آپ کو یاد ہو جب نصرت جاوید صاحب کے پروگرام کا واقعہ ہوا تھا، جس دن وہ حامد میر صاحب کے پروگرام پر رات کو گئے اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا، they had to take action. جب معاملہ ایک چینل سے نکل کر مختلف چینلز پر چلا جاتا ہے پھر لوگوں کو سننا پڑتا. ابھی آپ وحیدہ شاہ کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح وحیدہ شاہ ٹی وی اسکرینز پر آئی اور اس کے بعد پھر ہوا وہ کہ اس کے فیصلے میں چیف الیکشن کمشنر اور سندھ کے ممبر کی منطق کیا ہوگی. میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں غلطی نہیں کی، لیکن پھر بھی 3 ممبران نے اس کو کنڈیم کیا اور اس کو سزا ملی. لیکن اگر یہ میڈیا نہ ہو، یہ ٹی وی اسکرینز پر یہ بات نہ آتی تو شاید وحیدہ شاہ بھی آج باقی تمام ان پالیٹیشینز کی طرح کے جو لوگ بندے مار دیتے ہیں، جیسے واجد شمس الحسن صاحب نے، واجد درانی صاحب نے کہا یا لوگ بندے مار دیتے ہیں، آپ ایک تھپڑ مارنے میں وحیدہ شاہ کو پکڑ گئے. دیٹ از واٹ ول ہیپن ان پاکستان. اگر آپ بولیں گے نہیں، اگر آپ خاموش رہیں گے تو آج ایک کو کل دوسرے کو، بہت سے لوگوں کو نیوٹرلائز پہلے کیا گیا اور آگے جا کے بھی کر دیا جائے گا. بات چیت سے معاملات ایک حد تک آگے جاتے ہیں سر، اس سے آگے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا. کیا سب کو بات کر کھڑا ہونا پڑے گا؟ جیسے انصار صاحب کہہ رہے ہیں کہاں گئی آپ کی پی ایف یو جے اور اے پی این ایس. مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے سر جس دن زرداری صاحب کے کہنے پہ مجھے جب 3 مہینے کی چھٹی بھیجا گیا تھا تو میری جگہ مدر صاحب نے بیٹھ کے پروگرام بھی کیا تھا. میں نے ان کو بعد میں کہا بھی کہ آپ تو پی ایف یو جے کے ممبر ہیں، آپ کو تو پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے کہ بھائی آپ کا پروگرام کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ایک چلتا ہوا پروگرام جو آپ کو ریٹنگ دیتا ہے اس کو ایک دم بند کر دیا گیا؟ ایک آرڈر آ جاتا ہے کہ صاحب آپ پروگرام نہیں کریں آج سے. تو یہ کسی نے تو پوچھنا ہے، کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو لوگ خوش ہیں وہ بہت خوش ہیں، جو ناراض ہیں وہ پھر شاید اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کرتے رہیں گے اور معاملات شاید ایسے ہی آگے چلتے. تو ہمیں ایک اور گروپ تو کم از کم اسٹیبلش کرنا چاہیے اور اصول کی بنیاد کے اوپر جس کو آپ نے افریقہ صریحاً جہاں پہ زیادتی ہوئی ہے وہاں پر آپ کو اکراس دا بورڈ، اکراس دا چینلز، اکراس پرسنالٹیز اینڈ انٹرسٹ اینڈ کمپٹیشن آپ کو ایک گروپ بنانا چاہیے. انصار کی بات کے اوپر ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام ہمیں اس کے اوپر بھی یقین کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، اور وہ بکے ہوئے بھی ہیں، وہ قلم بھی بیچتے ہیں، وہ ایئر ٹائم بھی بیچتے ہیں. ان کی وجہ سے جو موقع ملتا ہے نقادوں کو وہ ذرا بڑھ گیا ہے. مثال ان کی دیتے ہیں، ان کو کہتے کچھ نہیں ہے، حملہ آپ کے اوپر کریں گے. واٹ ٹو ڈو اباؤٹ دیٹ؟ کیونکہ ہم اپنے کولیگز کے اوپر بھی ایسے کولیگز جن کے بارے میں ہمیں پتا کہ وہ بھی صریحاً زیادتی کر رہے ہیں. should we have programs like these on them as well؟ یا وہ لڑائی چھڑ جائے گی؟ I think اس میں انصار باسی صاحب بہت بہتر یہ ہمیں سمجھا بھی کہ بھی گئے تھے میرے ایک شو میں ایک دفعہ کہ اگر آپ اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں تو سب سے پہلی لابی آپ ہی کے خلاف اپنے ہی گروپ میں سے ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مشکل شاید انہی کو برا کہنا ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے طلعت صاحب وہ یہ کہ کئی دفعہ انڈیویجول آپ کی سے نہیں ہوتی کسی اور چینل کو سپورٹ کرنے میں یا کنڈیم کرنے میں. وہاں پر آپ کو اپنی مینجمنٹ کی انٹرفیرنس برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے. اب سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے، ہم سب کے فیس بک پیجز ہیں، ہم سب کے ٹویٹر پہ اکاؤنٹس ہیں، آپ وہاں پر کم سے کم وہ سپورٹ دے سکتے ہیں جو شاید آپ اپنے پروگرام کے تھرو نہ دے سکیں. That's a very good point actually. لیکن میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے ہم سنتے ہیں پلاٹ اور پرمٹ کی سیاست ہے، تو یہ ہم نے سیاست تو چھوڑ دیں، صحافی برادری میں بھی ایسے پلاٹ اور جو پرمٹ لیتے ہیں اور آپ ایک نہیں 2 اور 4 پلاٹ اور اپنا ایئر ٹائم جیسے آپ نے کہا کہ بیچتے ہیں، واقعی بیچتے ہیں وہ اپنا ایئر ٹائم، خاص ایجنڈا وہ لے کر بیٹھتے ہیں اور اسی پہ ایجنڈے سے پروگرام شروع کرتے ہیں اور اسی پہ ختم کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا کیونکہ سیاستدان بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک بندے کی پاکستان میں قیمت ہے، تو وہ زیادہ کامیاب بھی رہتے ہیں وہ لوگ. اور ان کا جو اٹیک جو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ ہر بار دوسرے لوگوں کی جانب جاتا ہے، تو یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ ہر دور میں ان رہیں گے، وہ ہر دور میں ان رہیں گے، ان کو پلاٹ بھی ملے گا، پرمٹ بھی ملے گا اور سب کچھ ان کا سب ٹھیک ہوگا. انعام و اکرام ملتا ہے ان کو، انعام و اکرام ملتا ہے. لیکن اصل انعام و اکرام جو ہے وہ ویور کا ٹرسٹ ہے اور لوگ بڑے ذہین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کون بکاؤ مال ہے اور کون بکاؤ مال نہیں ہے. اور میرے خیال میں جب پروگرام ناظرین آف ایئر ہو جاتا ہے یا کالم رک جاتا ہے وہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ پروگرام کے اندر سچ یقیناً ہے، تبھی تو اس کو روک دیا گیا. تو جب بھی آپ کے سامنے کچھ ایسا معاملہ ہو
तमाम मेहमानों से मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए ये बात कर रहा हूँ क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पर। जब भी ऐसा मामला हो यकीनन समझिएगा कि प्रोग्राम के अंदर या कॉलम के अंदर या रिपोर्ट के अंदर या रिपोर्टर जो बात कर रहा था उसके अंदर बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी, तभी तो उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। और जो लोग ये काम करते हैं उनको भी अब समझ लेना चाहिए कि इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। जिसको आप रोकेंगे वो किसी और जगह पर बैठ के काम कर रहा होगा, और कितनों को रोकेंगे, कितनों को मारेंगे और कितनों को भगाएंगे। देयर आर टू मेनी गुड पीपल अराउंड स्टिल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।